السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم شریک گفتگو ہیں محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت غصے میں ہیں، خیریت؟ نہیں جی، غصہ کس بات کا ہے جنید صاحب؟ کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو خوش ہیں۔ ہم تو یہ جو تماشا لگانا چاہتی ہے حکومت اس سے بڑا خوش ہیں، چونکہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خود نواز شریف ہے۔ شیخ صاحب آج پنڈی اسلام آباد میں کچھ زیادہ ہی گرما گرمی ہو گئی۔ جنید صاحب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو میاں برادران ہیں یہ ویسے طبیعت ان کی مغل بادشاہوں والی ہے اور یہ جمہوریت کا راگ بھی الاپتے ہیں، مگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آپ کی لال حویلی کا، اس سے ملک کا 10 مرلے زمین کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کا موقف یہ ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ آج آپ یہ سوال ضرور کریں گے۔ میں تو اپنے فون میں اس کے واٹس ایپ میں لال حویلی کی رجسٹری کی تصویریں بھی لے کے آیا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ رجسٹری میرے پاس محفوظ ہے اور اس کے مالک کے نام کے اوپر کو حنیف خرادیا یا امداد بینڈ ماسٹر یا پپو ٹولڑا نہیں لکھا ہوا۔ اس پہ یہ دیکھیں، یہ مالک کا نام مسمی شیخ رشید، اور یہاں پہ بھی مسمی لکھا ہوا ہے، مالٹا یا خربوزہ یا کنونی لکھا ہوا ہے۔ فروٹ وہی لکھا ہوا ہے جو ہر رجسٹری پہ لکھا ہوا ہے، اور آگے نام میرا لکھا ہوا ہے شیخ رشید۔ جنید صاحب یہ میں اللہ کے فضل سے سارے ثبوت لے کے اچھا یہ واٹس ایپ میسج جو ہے رجسٹری کی کاپی ہے، مجھے بھی فارورڈ کر دیں ذرا۔ یہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ ابھی 1-2 گھنٹوں میں۔ میں نے سارے دوستوں کو فارورڈ کر دیا اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ آگے جو بھی اس کو 10 بندوں کو فارورڈ کرے گا انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے؟ دوسری کرا لے یار۔ اگر وہ دوسری نہیں کرنا چاہتا؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کون نہیں کرنا چاہتا؟ جنید صاحب شیخ رشید دلوں کے حال جانتا ہے، ایسے ہی نہیں اس عوام کے دلوں میں بس۔ اچھا ایک دلوں کا بھی حال جانتے ہیں، سیاست کا بھی جانتے ہیں، اگلا پورا ہفتہ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جنید صاحب دمادم مست کلندر شروع ہو گیا اور یہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ جتنا مرضی یہ میاں برادران زور لگا لیں اب یہ رکنا نہیں ہے۔ بڑا انہوں نے زور لگایا ہے عوام کو روکنے کے لیے، مگر میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ عوام نکلے گی، عوام رکے گی نہیں۔ انہوں نے سارے پنڈی کے ہوٹلوں والوں کو کہہ دیا کہ عوامی مسلم لیگ کے کارکنوں کو کمرہ نہ دیا، چونکہ پورے پاکستان میں ان کو پتہ ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے کارکن پہنچنے ہیں۔ ان کو بندہ یہ پوچھے کہ میرے کارکن کون سے ہوٹلوں کی چادریں کھا جاتے ہیں یا سرانے پاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب اس طرح کا سرکولر تو جاری کیا گیا ہے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کو، لیکن عوامی مسلم لیگ کے نام سے نہیں ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوالے سے۔ اچھا پی ٹی آئی کا بھی کر دیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا ہے؟ نہیں عوامی مسلم لیگ کا بھی کیا ہے۔ میں جنید صاحب بچہ نہیں ہوں، میں ہر چیز سمجھتا ہوں۔ انہوں نے تو تندوروں والوں کو کہہ دیا کہ ان کو نان کوئی نہ لگا کے دے۔ مگر جنید صاحب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے شیخ رشید ابھی زندہ ہے۔ شیخ رشید کو یہ نہیں جانتے یہ جتنے دھرنے میں لوگ آنے ہیں اتنوں کے تو نان میں اکیلا تندور میں لگا لیتا ہوں۔ کیسے لگا لیتے ہیں نان آپ؟ جنید صاحب نان سڑ کے تندور میں گر جائے، یہ باقی تندوروں والے تو سیخ سے نکالتے ہیں، میں کلا ایسا آدمی ہوں جو ہاتھ سے نکالتا ہوں۔ جی جناب میں گھبرانے والا بندہ نہیں ہوں جنید صاحب، شروع سے اللہ کے فضل سے ان طوفانوں سے لڑتا آیا ہوں۔ اچھا یہ تو شیخ صاحب آپ نے انکشاف کیا ہے کہ آپ نان بھی لگا لیتے ہیں۔ یار کون سا ایسا کام ہے جو شیخ رشید نہیں کر سکتا؟ آپ مانیں گے کہ میں تیلے کے ٹوکرے بھی بنا لیتا ہوں۔ ہاں جی 7 خانے تیلا اوپر جاتا ہے، 8ویں پہ نیچے جاتا ہے، اور 14 خانے پورے ہوں تو پھر لال تانگا گزارتے ہیں، اور کنارے تے آگے 4 تیلیاں دی چال ہو جاندی۔ شیخ صاحب یہ چھوڑے، بتائیں کہ پنجاب حکومت تو آپ کی گرفتاری کا فیصلہ کر چکی ہے، کیا بنے گا؟ بچوں والی ان کی سوچ ہے جنید صاحب، شیخ رشید کو گرفتار کرنا کو آسان کام نہیں ہے۔ کیوں شیخ رشید ہاتھی ہے جو گرفتار نہیں ہو سکتا؟ چلو یہ تو ہو گئی آپ کی جگت، اور میری سنو۔ شیخ رشید نو پھڑنا تے وڈی تے پوتری ویڈی نو پھڑنا بڑا مشکل ہے جنید صاحب، لیکن بل آخر کسائی پکڑ لیتا ہے نا۔ او بھائی جان وہ بیچاری معصوم ہوتی ہے، وہ بے زبان ہوتی ہے، شیخ رشید کی زبان ہی تو ہے،
मैं आपको ये बात बता दूं, पिंडी की कोई गली, कोई सड़क है, कोई घर ऐसा नहीं जो शेख रशीद की उंगलियों पे नहीं गिना हुआ। अच्छा। इन्होंने मुझे पकड़ना है। ये जिस सड़क पे मुझे गिरफ्तार करने के लिए आएंगे, इनको ये नहीं पता मैं किसी भी घर में घुस के गली वाले दरवाजे की तरफ से दूसरी सड़क में निकल जाऊं। अगर पुलिस दूसरी सड़क पे आ गई फिर तो मैं उस सड़क से फिर किसी के घर घुस के फिर गली वाले दरवाजे में से निकल के और सड़क पे चला जाऊं। तो अगर पुलिस और सड़क पे आ जाए फिर मैनू ये दसो, तुसी मैनू फड़वाना चाहते हो या छड्डना चाहते हो? शेख साहब हम तो आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस आपको पकड़ लेगी। और पुलिस को आप छोड़ दें जुनैद साहब, मेरी सारी उम्र इसी पुलिस के साथ गुजरी है। मैं अल्लाह के फजल से ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मैं तो विग उतार के थानेदार के पास खड़ा हो जाऊं तो वो मुझे पहचानता नहीं। हाँ हाँ, कई दफा मैंने थानेदार से ही बात शुरू कर दी है, यार शेख रशीद ने तेनू की वक्त पाया। हाँ जी, वो तो मैं उदों फड़िया गया जो थानेदार ने शेख रशीद नू गाल कढ़ी तो मैं उन्होंने घसुन कढ़ मारी। ये भी जुनैद साहब सारी स्टूडेंट लाइफ की बातें हैं। आप तो ये शेख रशीद को गिरफ्तार करेंगे तो पिंडी में क़यामत सुगरा आ जाएगी। अच्छा। क़यामत सुगरा बेशक आए ना आए, आपा सुगरा जरूर आ जाए। ये आपा सोगरा कौन है? मेरी पार्टी की वर्कर है जुनैद साहब आपा सुगरा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚਪਣੀ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। शेख साहब सियासत में बात ठुड्डों, लातों, मुक्कों, घोंसों तक आ गई है। अब देखें ना, आपके और राणा सनाउल्लाह साहब के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई है वो सारी हदें फलांग गई है। छोड़ें जुनैद साहब, किस बंदे का आपने जिक्र छेड़ दिया? वो मेरे मायार का ही नहीं है, मैं उसके मुतल्लिक को बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो एक जुगत कर देता हूँ। कर दे। अर्ज किया है राणे सनाउल्लाह दा मुंह इंजे जिवें दो ऊंटणियां दा मालक हुंदा है। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। अच्छा फर्ज करें राणा सनाउल्लाह साहब ने आपको जवाब दिया है कि शेख रशीद दा मुंह इंजे जिवें मंजे होटल दा मालक हुंदा है। ये जुगत राणे ने ते नहीं कीती है, तो तुसी फर्ज कीती है। ये तो हुण तुहानू जुगत करनी बन गई। लो जी, अर्ज किया है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੋਜ਼ 5 ਕਿਲੋ ਖੋਇਆ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਕੜਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ ਚਿੱਟਾ। ਹਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੋਇਆ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਇਆ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਖੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੇ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਜੇ। यार मैं तो बोलिया ही नहीं। चलो दुआ नु एक एक कर देना। लो जुनैद साहब, अर्ज किया है ਇਹ ਗੌਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਆ ਖੋਤਾ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 2 ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। 1000 ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਤਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜੇ जुनैद साहब, अर्ज किया है किधरे भी गगड़ियां दी बस्ती च चले जाओ ना तो इहो जिहा बंदा सारे पिंडे ते मिट्टी मल के बैठा हुंदा है, और कोलों को औरत दसदी है कि भा नूं सप लड़ गया। किसी मलंग ने दसिया कि इहदे पूरे पिंडे ते मिट्टी मलो, जहर मर जाएगा। एकदम आप किस तरफ चल पड़े? पूछने में ये चाह रहा था कि 2 नवंबर को क्या होगा? बुद्ध होगा जी। मेरा मतलब है कि सियासत में क्या होगा? सियासत में तो जुनैद साहब मैं बता चुका हूँ, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। शेख साहब, ये ना हो कि जी चला जाए और हुकूमत ना आ जाए। चाहते ये यही है जुनैद साहब के कोई जी चला जाए या खुद ना जाए, मगर याद रखिएगा अब इनको खुद ही जाना पड़ेगा। अच्छा। और जुनैद साहब, इस मौके पे आपकी इजाजत से एक जुगत अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद।
عرض کیا کہ حکومت انج جائے گی جی میں ہر میچ ویسٹ انڈیز جان رہی اور اس میں یاسر شاہ کا کردار آپ کا یہ خادم ادا کرے گا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بغیر کسی تمہید کے آپ کو لیے چلتے ہیں ہسپتال کے کٹہرے میں, جہاں آج ہم نے کھڑا کیا ہے ایک سرکاری ٹھیکیدار کو. سرکاری ٹھیکیدار کیا کر بیٹھے جی, اس کو کھڑا کر دیے. بتاتا ہوں پوری ایک فرد جرم ہے, اتنی لمبی. جی بتائیں جی, اتنی لمبی کون سی فرد جرم ہے؟ پہلے تو یہ ریلائز کر لو کہ تم کٹہرے میں کھڑے ہو. جی کٹہرے میں کھڑا ہوں میں جناب, کون سا بنیرے پہ کھڑا ہوں مجھے بھی پتا ہے. تمہارے لہجے کا تکبر پتہ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہ زون سوار ہے کہ تم ہر سرکاری افسر کو پیسے سے خرید سکتے ہو. اس وقت بھی تمہارا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ اعتماد ہے کہ تم نے قانون کو بھی خرید لیا. وہ تکبر نہیں پائی جی, میرا گلا بیٹھا ہے, تکبر لینا سمجھو. اچھا میری بات سنو یار, فرد جرم کا پہلا سوال بچہ جانتا ہے تمہارے بارے میں. تم خود بھی جانتے ہو کہ تم لوگ سرکاری تعمیرات میں انتہائی ناقص میٹیریل استعمال کرتے ہو. جو بلڈنگ 50 سال چلنی ہوتی ہے 50 دن بعد اس کا پول کھل جاتا ہے. میری ایک منٹ بات سنیں, جب ٹھیکہ ہوتا ہے, جب ہم ٹھیکے میں اپنا کام پورا کرتے ہیں تو اس کو چیک کر کے تو محکمہ پاس کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہے, پھر ہمیں بل ملتا ہے. کون سا محکمہ چیک کرتا ہے؟ جس کے افسران کے تم نے منہ بند کیے ہوتے ہیں رشوت سے, جن کو 2.5% سے لے کے 5% تک پتی لگاتے ہو. اور جنید صاحب, آپ کے ذہن میں میڈیا والوں کا یہ ہے کہ سارا پاکستانی کرپٹ ہو گیا ہے, اور جانے دیں خدا کے واسطے تعمیرات میں 99% کرپشن ہے. یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. 99% ٹھیک لوگ ہیں, 1% غلط لوگ ہیں. یہ جو تناسب تم بتا رہے ہو 100% غلط ہے. نہیں یقین آتا تو پاکستان میں سرکاری عمارتیں اور سڑکیں دیکھ لو. باؤ جی ہر بار پہلے ٹھیکے لیندے جے, پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں جو پیسے بچا کے سڑک دا بیڑا کر دیں. وہ باقی چیزوں تو چھڈو, لوکی نہیں پوری پاؤندے. وہی تو میں دیکھ رہے ہیں جناب, انہوں پوری سڑک دے مٹیریل جو صرف لوک یاد ہے. وہ پتر اور بھی کافی چیزاں پیندیاں نے, گیٹا روڑا مٹی کٹا ہے, کھیر چ نہیں پیندے, بھی سڑک تے ہی پیندے نے. کل میں گرمی میں 3 گھنٹے دھوپ میں اپنی گاڑی میں پھنسا رہا ہوں. یہ بھی تو غلط کہہ رہے ہیں کہ تو گڈی چ پھنسے رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ غار چ پھنس سکنا ہے, یا مداری دے کڑے چ پھنس سکنا ہے, بالکل, یا کسی مصیبت چ پھنس سکنا ہے, یا گٹر دا ٹکن چوری کرن دے کیس چ پھنس سکنا ہے. بس کرو, کافی پھنس گئے. چلو انہوں چھڑ دینے, تینوں پھسا لینے ہیں. اچھا ان کی بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ. او جناب, گالیوں نے مزاحیہ کیتی ہے, ٹھیک کیڑی کیتی ہے. ہر چیز ہر سٹیج دے اوتے چیک ہوندی ہے, پھر ساڈا کو کم ٹردا ہے جناب. ایسی گل نہیں, ایک چیز بھی غلط ہوئے گی تو فوراً گورنمنٹ کے جو انجینئرز ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. بالکل, مجھے بھی پتا ہے کہ ہر سٹیج پہ چیکنگ ہوتی ہے, سو کالڈ چیکنگ ہوتی ہے. ہر سٹیج پہ تم پیسے دیتے چلے جاتے ہو. وہ اتنا پیسہ مینوں کیوں تسی شیخ زید بن سلطان پینٹ کرن دے؟ ایک سڑک کے لیے اتنا پیسہ تقسیم کرنے لگ جائیں گے تو بچنا گیا ہمیں. جنید صاحب, کام ایسا نہیں کرتے, اللہ کے فضل سے ٹھیک کام بھی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام جو ہے نا, یہ بھی تو سڑکوں کی سرکاری عمارتوں کی دشمن ہے. انہوں نے سرکاری عمارت کو کبھی اپنے گھر کی طرح استعمال کیا ہے, یا سڑکوں کو کبھی انہوں نے اپنے گھر جیسا استعمال کیا ہے. سڑکاں دا بیڑا کر کے آپ کر دینے. دکاندار اپنے سارے تھڑے سڑکاں دے اوتے چاڑ لیندے نے, پانی سارا اوتھے سٹیا ہوندا ہے, کلے ٹھوک ٹھوک کے اوتھے تمبو لان دے ہوندے نے, سڑک تے آپ ہی ٹوٹنی ہے. او یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام ہے مضبوط اور پائیدار سڑک بنانا. بنانے نا جی. او خاک بناتے ہو. او سڑک پہ پہلی بارش ہوتی ہے تو وہ اس طرح باہر آ جاتی ہے جس طرح چاولوں کی کریڑی پر پانی ڈالے تو وہ نہیں آ جاتی, اس طرح حال ہوتا ہے سڑک کا. تو پھر ایتھے کٹہرے چ بارش نو کھلا رہو نا, مینوں کدے نہیں کھلا رہے. سر سڑکوں کو چھوڑیں, آپ سرکاری بلڈنگز دیکھ لیں, مثالیں میں سیمنٹ نام کی چیز نہیں ہوتی, ساری ریت ہی ریت, ریت ہی ریت. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ. ਓਏ ਅਗਰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਲੇਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ. ڈالتے ہو سیمنٹ, لیکن کتنا, آٹے میں نمک کے برابر. ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਟਾ ਜਾਂ ਨਮਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? میں مثال دے رہا ہوں, نہ ہونے کے برابر. ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੀਮੈਂਟ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ایڈے ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ہیں. تم لوگوں کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. تمہارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک بلڈنگ قائم رہے, سڑک قائم رہے, جب تک تمہارا بل اپروو نہ ہو جائے, بس. وہ جنید صاحب, آپ تو خواہ گلے شکوے لے کے بیٹھ گئے جناب. 1 کلومیٹر سڑک کے اوپر 50 بندے کام کرتے ہیں.
ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ 50 ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਕਰ ਦਈਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਓਏ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਈਏ ਅੱਛੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਣ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ये जो टोए टिब्बे हैं सड़कों के ये भी आवाम को एक तरह का फायदा दे रहे हैं जनाब हाँ जी बहुत फायदा जी ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੋਏ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਲੱਗ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਹਿਲਦੀ ਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨੁਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 36 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ सर कंस्ट्रक्शन रोड की हो या बिल्डिंग की लेकिन उस दौरान आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इनको जरा भर भी ख्याल नहीं होता आवाम को क्या मुश्किलात पेश आ गई जी सरकारी काम में यार रास्ते बंद कर देते हो ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हो और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੜਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ले आकर रख दीजिए यार थोड़ा सा ख्याल कर लो लोगों का ख्याल कर लो और वो तामीर जो रात के वक्त हो सकती है रात को कर लो दिन में ट्रैफिक को जारी रहने दो शाबाश जी जुनैद साहब फुल ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਈਆਂ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਂਗਾ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਆਏ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ जाहिर है सड़क बननी है तो प्रॉब्लम तो लोगों को होगी ना जी उधर मुतबादल रास्ता हम दे देते हैं बोर्ड भी लगाया होता है मुतबादल रास्ता उधरों से लंघ जान लोग ये तो तुम्हारी उल्टी सीधी तवीलें हैं यार पूरी दुनिया में सड़कें बनती हैं बिल्डिंग्स बनते हैं लेकिन लोग इस तरह खार नहीं होते ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार पाजनैद चूंकि आज हम हफ्ते के पहले दिन आए हैं और 3 दिन हो गए हैं कोयटे वाला बहुत बड़ा खौफनाक सान्या हुआ है बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है मैं इस दफा थोड़ा सा माहौल बदला हुआ देख रहा हूं चूंकि पहले जो पिछले अल्लाह ना करे अल्लाह पाक महफूज रखे हमारे प्यारे मुल्क को पिछले हादसात में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती रही इस दफा थोड़ा सा लोगों ने ना जी एक्सप्रेशन और किस्म के दिए हैं खुल के बात करो ज्यादा खुल के बात करनी चाहिए इस बार लोगों की ज़बानें ज्यादा बाहर आई हाँ जी दोनों तरफ से हाँ दोनों तरफ से और ये दोनों तरफ कौन है ये भी अफसोस है ये लफ्ज बोलते हुए कितना अजीब लग रहा है कि दोनों तरफ से इसमें तरफैन कहां से आ गई एक कौमी सानिया पेश आया है और कौम 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है कितने अफसोस की बात है शर्म की बात है बल्कि देखो ना 3 दिनों में सोशल मीडिया पे वो सॉरी टू यूज दिस वर्ड वो बकवास की गई है दोनों तरफ से की गई है यकीनन और अजीबोगरीब मतलब बाज लोग जो फौज को हर बात पे तोप के दहाने पे रख लेते हैं उन्होंने भी अपनी हदें पार कर दी और दूसरे लफ्जों में जो सियासतदानों को फौरी तौर पे हदफ तनकीद बनाते हैं उन्होंने भी किसी हद को नहीं गिरदाना वो भी हर हद फलांगने के लिए तैयार नजर टू मच हुआ टू मच यार मतलब ये मुल्क मतलब एक हमने एक कौमी रवैया शो नहीं किया इस आने के बाद जो इससे पहले कुछ अरसा पहले तक कहना चाहिए नजर आता था जब सानिया होता था तो हम इकट्ठे नजर आते थे इस दफा तो हद हो गई और ये पहला वाकया मेरा ख्याल है इससे पहले भी कुछ मतलब देखो ना उसमें मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पब्लिक की मीडिया की या सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है इदारों की भी जिम्मेदारी है सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने रवैयों से इस तरह के रवैयों को बढ़ावा ना दें रोकने की कोशिश करें लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बहुत सीरियस एफर्ट नजर नहीं आई बड़े अफसोस की बात है तुम देखो ना एक तरफ एक इंतहा ये है मतलब कहने पे तुले हुए हैं कि जनाब वो उनकी कैडेट्स की छुट्टियां क्यों मंसूख की गई वो धरने पे बुलाने के लिए की गई थी क्या कहना चाह रहे हैं आप ये ज्यादती दूसरी तरफ ये कहना कि जनाब ये हर बात को शहीद कह के हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं और उन ताबूतों को बसों के जरिए लगाया गया ले जाया गया और सगे शहीद सुतेले शहीद अगर फौज का शहीद हो जाए तो उसकी ज्यादा किस तरफ हम चल पड़े खुदा के लिए एक दूसरे को अगर इसमें अस्करी इदारों का कसूर है वो बाकायदा थॉरोली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इसमें कोई इदारा मुकद्दस गाय नहीं बिल्कुल मैं अपनी सोच में बड़ा वाज़ेह हूं
کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. اور دوسری طرف, اور یہ بات بالکل حق بجانب ہے, یہ کہنے میں اگر کوئی بھی یہ بات کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ٹیررزم میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس کا کریڈٹ ہم عسکری قیادت کو دیتے ہیں, فوج کو دیتے ہیں, تو اس دھماکے کی ذمہ داری بھی فوج کو قبول کرنی چاہیے. جہاں جہاں پہ ہمارے لیکوناز ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, ہمارے وہاں پہ سیکورٹی لیپسز ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. اس میں کوئی مطلب کوئی بری بات نہیں ہے یہ مطالبہ کرنا. نہیں تو یہ جو اپنی حدیں پار کر جانا, دیکھو نا, ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی کے نتیجے میں 3000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. 3000 جی 3001 ٹو بی ویری ایگزیکٹ. اور 2016 میں یہ جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد, میں صرف کا لفظ تو نہیں بول سکتا, 300 رہ گئی ہیں. صرف اس لیے نہیں کہتا کہ ایک ہلاکت بھی بہت ہے اور اس کو مگر فرق کافی ہے. فرق زمین آسمان کا 3 سال پہلے سے آج کا بہت فرق ہے, بہت زمین آسمان کا کافی فرق ہے. کنٹرول ہوا ہے, وہ سب کو نظر آتا ہے. تو کریڈٹ دیا جانا چاہیے, بجائے یہ کہ آپ وزیر داخلہ کی کسی بات کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, فوج کو توپ کا دہانے پہ رکھ لیں اور تنقید شروع کر دیں. بہت اچھی بات ہے تمہاری, یہ بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ بھائی جہاں پہ عوام کے قوم کے سپوت اندر ٹریننگ لے رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے جو سیکورٹی تھریٹ بھی ہے, 5 فٹ کی کچی دیوار ہے اس کے ارد گرد, کون تھا وہ بھائی جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو محفوظ کیا جائے, اس کو بھی بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ جو وہ چبرجیاں بنی ہوتی ہیں سیکورٹی فورسز کے لیے, جو واچ ٹاورز بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کم و بیش 8 سے 10 اہلکاروں کی ڈیوٹی تھی جو اس روز اس تعداد میں وہاں پہ موجود نہیں تھے. اچھا, اس حقیقت کو, اس ہمارے اس دعوے کو, ہمارے اس الزام کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کیڈٹس تھے, ان کے پاس خود کے پاس ایک ریوالور نہیں تھا یار. اسی لیے تو یہ منظر دیکھنے میں ہے کہ بیچارے اپنی جانیں بچانے کے لیے چھتوں سے کود رہے ہیں, اب درختوں پہ چڑھ گئے, چارپائیوں کے نیچے گھس گئے. تو ایسے روٹین میں ہوتا نہیں ہوگا نا, ہونا چاہیے نا. دیکھو میری بات سن, اصل میں ہمیں پچھلے 8-10 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو پولیس کے ٹریننگ سینٹرز ہیں یہ مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پہ, لاہور میں ہوئے, کے پی میں ہوئے, مسلسل ہو رہے ہیں. واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویپن دینے چاہیے, اور اگر ان کے پاس ویپن نہیں تھے تو سراؤنڈنگز میں پھر سیکیورٹی کا پراپر انتظام ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس معاملے کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا ہے, بڑی افسوسناک صورتحال پیش آئی. کوئٹہ 12 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, 12 لاکھ کی, ٹھیک ہے, اور 1000 مربع میل پہ پھیلا ہوا شہر ہے, ٹھیک ہے. اب پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پر اسلحے کی اس قدر بہتات ہے, اس قدر کہ اگر پاکستان میں کسی بھی جگہ آپریشن کیا جائے تو سب سے زیادہ اسلحہ کوئٹہ سے برآمد ہوگا. وہاں پہ جو لائسنس اسلحہ ہے وہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب ہے, لیکن ہمارے بیورو چیف جو عرفان سعید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 20 لاکھ سے زیادہ غیر لائسنسی اسلحہ موجود ہے. یار تم دیکھو کہ جہاں پہ یعنی 12 لاکھ کی آبادی میں 20 لاکھ کا اسلحہ, 20 لاکھ اسلحہ موجود ہوگا. پھر دوسری بات, ہمیں یہ حقیقت, یہ کڑوی حقیقت ہر حال میں مد نظر رکھنی چاہیے کہ بلوچستان یا کوئٹہ اس وقت عالمی جو سازشیں ہیں ان کا گڑھ بنا ہوا ہے. جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والی قوتیں ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں ڈیرے جمع کر رہے ہیں. کھل کے بات کرو, وہاں پر تو پھر بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے نا ہمیں. لیکن ہماری ویجیلنس کا عالم یہ ہے کہ وہاں کوئٹہ شہر میں اس وقت, کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے یار, کہ کوئٹہ شہر میں اس وقت پولیس اہلکاروں کی کل تعداد پورے شہر میں 12 لاکھ افراد سے بھی زیادہ, 12 لاکھ وہاں پہ رجسٹرڈ شہری ہیں اور کم و بیش 4 یا 5 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پورے کوئٹہ شہر کے لیے جو ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہاں پہ پولیس اہلکاروں کی تعداد 5000 ہے. 5000 میں سے 3500 پولیس اہلکار وی وی آئی پی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, باقی بچے 1500 میں سے 500 نکال دو جو مختلف اور قسم کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. جو اویلیبل فورس ہے پورے کوئٹہ شہر کے لیے وہ 1000 رہ گئی. یار ایک دوست بتا رہا تھا کہ کوئٹہ کے داخلی راستے جو ہے نا وہ 4 ہیں, وہاں پہ چیک پوسٹیں بھی بڑی ہوئی ہیں.
कहते हैं एक टगा फायदा नहीं उन चेक पोस्टों का, वहां पे इस कदर रिश्वत चलती है कि तुम सोच ही नहीं और सकते। रिश्वत के इस कारोबार में कमोबेश कानून नाफिज करने वाले सारे इदारे शामिल हैं। अल्लाह तेरी खैर करे। यही मैं कहना चाहता हूं कि सबको चाहिए जाके अपने अपने बंदों को उधर चेक करें, वहां पर अगर थोड़ी बहुत सख्ती कर दी जाए और ईमानदार लोग खड़े कर दिए जाएं जो जमीर का सौदा नहीं करते, तो उससे भी काफी महफूज हो सकता है कोयटा। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार एक इंतहाई अहम मसले पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं ताकि सारे दोस्त अहबाब, हमारे प्यारे देखने वाले नाजरीन जो हैं, उनको भी आगाही मिलनी चाहिए। सही। मैं हैरान ही हो गया हूं पाजनात सुन के। हमारे एक दोस्त ही हैं नुमान अरसलान होरी, उन्होंने बच्चे की सालगिरह रखी हुई थी घर में। लो जी, वो गैसी गुब्बारे ये लिबर्टी मार्केट चौक के अंदर बिकते हैं, आम रेड़ियां शेड़ियां भी खड़ी हैं और डांग के ऊपर गुब्बारा 100-100 200 लगा के बेच रहे हैं। ये वो गैसी गुब्बारा होता है जिसमें सिलेंडर के साथ गैस भरते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अल्लाह माफ करे, जो इतनी को खतरनाक है कि 60 गुब्बारे वो नुमान और ले गए अपने घर बच्चे की सालगिरह पे। उन्होंने जनाब वो सारे गुब्बारे सजा सजू के, तो केक कटते हुए उन्होंने मोमबत्तियां जलाने के लिए वो लाइटर के साथ ऐसे आग लगाई है। तो शरारत के साथ ना जी एक गुब्बारा में ठा करने के लिए उन्होंने ऐसे लाइटर किया गुब्बारे के पास। यार वो सारे गुब्बारे फटे हैं एक साथ। इतना बड़ा धमाका हुआ है कि वो दोनों भाई जो है ना जी, वो बेचारे का सारा मुंह सड़ गया, बाजू सारा सड़ गया, दूसरे भाई का भी बाजू सड़ गया। अल्लाह पाक ने उनको जिंदगी दी और बचाया। अस्पताल में कितनी देर एडमिट रहे। मैं हैरान हो गया हूँ सुन के। वो बता रहे थे जी कि ये तो डॉक्टरों ने बताया इसमें हाइड्रोजन गैस होती है जो बहुत बड़ा धमाका इसके साथ होता है। और वो तो भाजना सरेआम बिक रहे हैं यार। वो तो रेडी जो है, जो सिलेंडर है रखा हुआ जिससे वो शर्र करके गुब्बारा भर के दे देते हैं, वो तो सिलेंडर बजाते खुद बड़ा बड़ा बम है। वो सिलेंडर फटने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। तो फिर क्या ये अपने जो हैं हमारे हुक्मरान वो दिल्ली अफसोस हुआ खबर देने के लिए ये नहीं उनको कुछ कहते? बस मेरा मतलब है कि अगर इस तरह की खतरनाक चीज अगर आप देख लेते हैं अपने मुल्क के अंदर, आवाम के अंदर, तो उस पर फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। वो बेचारा एक जाहिल आदमी, अनपढ़ बंदा जो रोजी रोटी कमाने के लिए वो सिलेंडर भर के वो बम बना के उसको तो खड़ा है, उसकी थोड़ी हेल्प करें, उसको कहें भाई इसकी जगह कोई और काम कर लो। और यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, हम वो गुब्बारे पकड़ के बच्चों के साथ गाड़ी में भी घुस जाते हैं। अक्सर देखते हैं कि गाड़ी रुकती है और वो 5, 6, 7 गुब्बारे बच्चों को खरीद के गड्डी में लेके तो उसके शीशे बंद कर लेते हैं गड्डी के। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। वो बता रहे थे कि डॉक्टर कहते हैं अगर किसी वक्त गाड़ी में धमाका हो गया ना जी, तो अंदर बैठा हुआ कोई भी बंदा अल्लाह माफी दे नहीं बचेगा। इतना बड़ा धमाका इसका होता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई पानी का बुलबुला है जिसके लिए एक सुई काफी है। ये नाचने गाने वाले इस्लामाबाद नहीं बंद कर सकते, ये वहां से उल्टे पांव भागेंगे। लजी ये धरना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कता नजर इसके मुझे तो नहीं पता। मैं असल में मैं तो एक दानिश्वर हूँ, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। सही। मैं ये हैरान हुआ हूँ पाजनैत के इस कदर ईमान से चीप बयानात दिए गए हैं एक दूसरे की तरफ से, दोनों तरफ से, कि इतनी शर्मिंदगी हुई है कि यार ये क्या शुरू हो गया। ऐसा अजीब और घटिया फिक्रा कहा गया। ये नून लीग के अपना राणा सनाउल्लाह साहब ने जो बयानात दिए हैं, जो तकरीर की है, मैंने तो टीवी बंद करके तो ठंडा गिलास पानी पिया, सर्दियां आ चुकी हुई हैं। उधर से पीटीआई वाले भी जैसे जैसे बयानात दाग रहे हैं, वो लगता है दारे में को महल्ले के लड़के लड़ पड़े और एक दूसरे को कुटना शुरू हो गए। या जिस तरह किसी पेंडू इलाके में वलीमे की रोटी खुले तो हलाल ही नहीं हो जाती, इस तरह ये धरने की अनाउंसमेंट हुई है तो हलाल ही हो गई। अच्छा जी अजीज साहब जरा सुने, शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ 26.5 अरब हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। दूसरी जानिब अलीम खान का वज़ीर आला के खिलाफ 30 अरब हर्जाना करने का ऐलान।
اور جہانگیر ترین نے شہباز شریف سے 10 ارب خرچانے کا نوٹس کا جواب مانگ لیا۔ واہ واہ 40 ارب تے 30 70 ارب تے 10 80 ارب واہ 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 بلے 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 جس طرح انڈین فلموں میں اربوں روپے کی باتیں ہوتی ہیں نا اس طرح اب سیاست میں بھی یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی۔ اب سیاستدان لگتے ہی نہیں، اب لگتا ہے ایک طرف سے شکتی کپور بول رہا ہے اور دوسری طرف سے امیتابھ بچن بیان دے رہا ہے۔ رامو میں نے تمہیں 70 ارب کے ہیرے پہنچائے، مجھے پیمنٹ ملنی چاہیے، دیکھو 70 ارب نہیں، میں نے تم کو 20 ارب کا چیک کاٹ کے دی دیا ہے۔ اور یہ 70 ارب 20 ارب وہ آرٹسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں جو بعد میں بیچارے 150 روپے کا رکشہ کرا کے کرتے ہیں اور رکشے والے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کل 100 دے کے گیا ہوں، آج 150 کس چیز کا؟ رکشے والا بھی آگے سے کہہ دیتا ہے بھائی جی اندر شوٹنگ جتے 70 ارب دا ذکر کرن ڈے۔ ایکٹر بھی آگے سے غصے سے کہہ دیتا ہے تو آج والی شوٹنگ ویکھی ہے نا، کل والی شوٹنگ ویکھدا ایسے فلور تے میں کل امروداں والا چھاپا لایا ہے۔ اس لیے میں سارے اپنے پاکستان کے سیاستدانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ واسطے ارباں دیاں گلاں تے ارباں دیاں لڑائیاں چھڈ دیو۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو رات کو روٹی نہیں نصیب ہوتی، وہ بھوکے سوتے ہیں۔ اربوں کی لڑائی میں ویسے ہی ہمیں بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اس نے لائق دیکھے جانے کی بات جب یہ ایک دانش کی بات، اس لیے میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کے پاس بیٹھا ہوں۔ وہ آگے سے اس طرح کی جگت نہیں کرتے، وہ تو سیدھا جوتی اتار لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار جوتی اتار کے بیٹھتے ہیں، تم بھی اتار لو آگے سے، کارپٹ پہ یار نیچے بیٹھتے ہیں۔ اچھا جی خبر سنیں ذرا، سین فرانسسکو میں سائیکل کو چوری سے بچانے کے لیے بدبودار گیس چھوڑنے والا تالا تیار، جسے غلط انداز سے کھولنے پر گندی گیس خارج ہوتی ہے جس سے قید بھی آ سکتی ہے۔ بہت اچھے، اتنا سائنٹیفک تالا جو ہے نا بدبودار گیس چھوڑنے والا، یہ اس علاقے میں ہی چل سکتا ہے۔ پاکستان میں تو ادھے سائیکل چور رہتے ہی گندے نالے کے کنارے، ان کو کس چیز کی بو آنی ہے؟ ان کو تو بلکہ گھریلو ماحول فیل ہوگا۔ ادھے بیچارے گندے نالیوں پہ رہتے ہیں اور باقی ادھے جو ہیں وہ منہ پہ منڈاسا مار کے چوری کرتے ہیں۔ دونوں طرف سے تحفظ ہی مل جائے گا ان کو۔ ویسے بھی ادھر تو دیکھو نا جی 10-10 ہزار ڈالر کی سائیکل ہوتی ہے، سنا میں نے بہت مہنگی سائیکلیں ادھر ملتی ہیں۔ ادھر جتنے کی سائیکل ہوتی ہے 100 روپے کا اس کو تالا لگاتے ہیں، تو چل میرے بھائی۔ ویسے بھی چوروں کو 4 دن میں سمجھ آ جانی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جیب میں پرفیوم رکھ لیں۔ ادھر سے ایسے ٹالا کٹا، تالے نے گیس چھڑی، فٹاٹ پرفیوم چھڑکا، ادھر سٹا سائیکل پکڑی تو چلو گھر جا کے گھر والی کہہ رہی ہو کہ آج آپ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کہے گا نہیں خوشبو ہی نہیں آ رہی، پیسے بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے